آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں، پھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک منصور، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی رنگ۔ آج ہمارے مہمان ہیں عام آدمی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ اور سٹار کالج تونسا کیمپس کے ڈائریکٹر جناب فرقان احمد غالب صاحب۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ غالب صاحب، آپ معروف ماہر تعلیم ہیں، تعلیمی حلقوں کے حوالے سے آپ کا بہت بڑا نام ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمات بھی کافی ہیں۔ سیاست میں آپ کیسے آ گئے؟ سیاست میں دیکھیں، ہمارا جو آنے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اس علاقے کے اوپر ایک سرمایہ دارانہ اور جو جاگیردارانہ نظام نافذ کر دیا گیا ہے، تو اس کو چیلنج کرنا ہمارا ایک مقصد تھا کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ عام عوام کو پیس کر رکھ دیتا ہے۔ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو جس کی جیب میں کچھ ہے، جو ان لوگوں کو کچھ پیسے فراہم کر سکتے ہیں، وہ اس سیاست پر غالب رہتے ہیں اور عام عوام کی بھلائی کے لیے کوئی وہ زیادہ بہتر پرفارمنس نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا جائے، ایک مزاحمتی جو سیاست ہے اس کو یہاں پر اس کی داغ بیل ڈالی جائے اور عام آدمی کی بھلائی کے لیے کوششیں شروع کی جائیں۔ جناب، سٹار گروپ آف کالجز کے آپ ڈائریکٹر ہیں، بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تونسا سے MNA کا الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ کیا آپ کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی؟ آپ کس طرح یہ ٹائمنگ مینجمنٹ کرتے ہیں؟ چونکہ میں ایز اے ڈائریکٹر وہاں پر فرائض سر انجام دیتا ہوں، تو ادارے کی اپنی انتظامیہ ہے جو وہاں پر کام کر رہی ہے، ادارے کو چلا رہی ہے، تو اس میں ظاہر وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اب سیلاب میں بھی ہم نے بہت کوشش کی، حالیہ سیلاب میں کن علاقوں میں کام کیا؟ حالیہ سیلاب میں ہم یہاں پر احمدانی سے لے کر ترمن تک اور یہ جو پہاڑ کا علاقہ ہے یہاں تک، اور بلوچستان اور سندھ کے کچھ علاقوں میں بھی ہم نے اپنی جو عام آدمی ویلفیئر ٹرسٹ کے تھرو جی عام آدمی ویلفیئر ٹرسٹ کے تھرو سندھ اور بلوچستان تک بھی ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو امداد پہنچائی جا سکے۔ تو ٹف ٹائم ہوتا ہے لیکن اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جناب، یہ بتائیں کہ عام آدمی ویلفیئر ٹرسٹ یہ سیاسی جماعت ہے یا کوئی سماجی جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ ہمارا اس سیاسی جماعت کا ایک سماجی ونگ ہے۔ اس کا جو بنیادی موٹو ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے جو اپنا لوگوں سے، دوسری اداروں سے ان کو اپیل کی جائے کہ عام لوگوں کا جو بھلائی ہے اس کے لیے کام کیا جائے۔ وہ ایک سماجی ونگ ہے جو فلاحی بنیادوں پر کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹریشن بھی کی ہوئی کرا رہے ہیں؟ جی، ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ہماری اپلیکیشن انڈر پروسیس ہے، تو جلد وہ رجسٹرڈ ہو جائے گی اور پھر ایک ہمیں نشان جو ہے نا وہ الاٹ کر دیا۔ یعنی کہ یہ علاقائی پارٹی ہے یا صوبائی لیول تک یا ملک کے لیول تک؟ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کی جو تنظیم سازی ہے اس کو پھیلا سکیں، تو ہم نے اس وقت سندھ میں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بھی اس کی تنظیم سازی مکمل کی ہوئی ہے۔ انتخابی نشان کوئی سلیکٹ کیا جناب نے؟ انتخابی نشان ابھی چونکہ رجسٹریشن پروسیس جاری ہے، تو رجسٹریشن پروسیس کے فائنل میں پھر ہمیں انتخابی نشان الاٹ کیا جائے گا۔ کون صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ منشور کے حوالے سے کیا مین کیا ایجنڈا ہے، کیا ہمارا جو مین منشور ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا جا سکے۔ یعنی کہ جو ہمارے پاس دیکھیں تعلیم ہے، ہمارے پاس صحت ہے، تو یہ تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پر دستیاب ہوں۔ اس میں یہ نہ ہو کہ جو پیسے دے سکتا ہے، جو زیادہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو بہتر فیسلٹیز ملیں، اور جو افورڈ نہیں کر سکتا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو فیسلٹیز نہ ملیں۔ تو اس روایت کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ لوگوں کو صحت اور تعلیم جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر فراہم کی جائے۔ جی تونسا میں جناب یا DG خان میں تو روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں سردار سیاست کرتے ہیں، وڈیرے ہیں، تمندار ہیں، خواجگان ہیں، PTI کا زور ہے، نون لیگ کمپٹیشن میں کھڑی ہے، آپ کس طرح فیس کریں گے؟ دیکھیں، ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو روایتی سیاست ہے نا اس کو ہم اس کے خلاف ہم ایک ریزسٹنس لوگوں کے ذہن میں پیدا کریں،
کیونکہ یہی روایتی سیاستدان ہیں جو عرصہ دراز سے منتخبات ہوتے آ رہے ہیں، اور ہماری عوام کے مسائل جوں کہ توں موجود ہیں. ہماری عوام کے مسائل پر کوئی فوکس نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں ابھی اگر ہم ضلع تونسہ کی بات کرتے ہیں تو ضلع تونسہ کو بھی انہی سیاستدانوں نے اپنے ذاتی مفاد کی بین چڑھا دیا، حالانکہ تمام پروسیس فائنل ہو چکا تھا، صرف جسٹ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو کرانا ہے، لیکن وہ ذاتی چپکلش کی بنیاد پر وہ بھی جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے اس کو بھی لٹکا دیا تونسہ گیا ہے. ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ یعنی کہ ظاہر ہے تو ممبران اسمبلی تو مین کس کا کردار ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں مین یہ دونوں جو مین ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں نا، دراصل ان میں جو باہمی تضادات ہیں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں. یعنی کہ جو ایم این اے ہے، ایم پی ایز چاہتے ہیں کہ اس کی خواہش پر ضلع نہ بنے، ہماری پسند سے بنے، اور جو ایم این اے ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ضلع جو ہے وہ بن جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایم پی ایز ہیں وہ اس کو پسند نہیں کر رہے کہ اس کی خواہش پر ضلع بنایا جا سکے. فقان صاحب آپ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ایک گروپ تعلیمی گروپ کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ایم ایل اے کے امیدوار ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ تونسہ کے امکان ہیں بننے کے؟ ڈسٹرکٹ تونسہ انشاءاللہ بنے گا، ضرور بنے گا. اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ رکاوٹیں ہیں ان کو سول سوسائٹی اجاگر کرے، کیونکہ عام سیاسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جماعت اسلامی بھی یہاں پر کافی سرگرم ہے کہ نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا جائے، لیکن لوگ ان کے پروگراموں میں دلچسپی نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ اب یہاں پر کلمہ چوک پر جو ہے نا وہ لوگ اکٹھا ہوئے. لوگ اس وجہ سے دلچسپی نہیں لیتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، تو یہ سیاسی جماعت اپنے کاز اور اپنے ایجنڈے کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے اور اپنا ذاتی مفاد لینا چاہتی ہے. تو اس وجہ سے جو عام شخص ہے، عام شہری ہے، وہ اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا. ہاں اگر کوئی سول سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں، سول سوسائٹی ہے، وہ سیاسی حوالے سے بالا تر ہو کر ایک کاغذ پر اکٹھے ہوں تو اس میں میرے خیال میں زیادہ لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تو اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا اس ضلع کے ایشو کو اجاگر کرنے میں. فقان صاحب آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں میں یا یوتھ میں یا نوجوان نسل میں شعور پیدا ہو رہا ہے یا پیدا ہوگا؟ نہیں، اگر ہم سوشل میڈیا کا کردار دیکھیں تو آج کے حوالے سے اس دور میں تو وہ جو روایتی سیاست تھی وہ تھوڑی سی تبدیل ہو چکی ہے. لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں میں شعور آ رہا ہے، اور لوگ اب سوال کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ہماری جو یوتھ ہے اس نے ضلع کے ایشو کو بھی کافی خوبصورتی سے اجاگر کیا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، سوال کرنے کی ان میں جرأت پیدا ہوئی ہے. تو سوشل میڈیا کا کافی کردار ہے لوگوں کو اویئر کرنے میں، لوگوں میں شعور پیدا کرنے میں. تو اس وجہ سے اب ہمیں یہ امید نظر آتی ہے کہ جو روایتی سیاست ہے وہ تھوڑا سا دم توڑ رہی ہے، وہ تھوڑا سا سیٹ بیک ہو رہی ہے. جی محسوس ہو رہا ہے یعنی کہ. جی اچھا غالب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی علاقے کی ترقی یا خوشحالی کے حوالے سے کیا ترجیحات ہیں آپ کی؟ ہماری جو سب سے مین ترجیحات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو علاقائی بنیادوں پر یونین کونسل لیول پر عام جو اپنا نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں، اختیار ان تک منتقل کیا جائے. اب دیکھیں ہمارے پاس دراصل جو روایتی سیاست بنا دی گئی ہے اس میں جو مین طاقت ہوتی ہے وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پاس ہوتی ہے، حالانکہ جو اوریجنل جمہوریت ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو علاقائی مسائل کے حل کرنے کے لیے جو طاقت ہوتی ہے، وہ پاور ہوتی ہے، وہ مقامی نمائندوں کے پاس ہوتی ہے. تو مقامی حکومتوں کو فعال کرنا اور ان کو جو مقامی نمائندے ہیں ان کو پاور دینا ہمارا یہ مین موٹو ہے، تاکہ جو اپنا ثمرات ہیں وہ آخری درجے تک پہنچ سکیں. اگر ایک ایم این اے کے پاس اختیار ہوگا تو وہ ہر یونین کونسل میں اپنے پاور کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتا. ہاں اگر ایک مقامی نمائندے کے پاس اختیار ہوگا تو وہ اپنے لوگوں کی بھلائی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. فقان صاحب آپ کو مختلف سیاسی پارٹیوں کی شمولیت دعوت ملی ہے؟ پارٹیوں میں شمولیت کی دعوت تو بہت ملی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری بس کوشش یہ ہے کہ اپنا جو مین موٹو ہے، مین مقصد ہے، برابری کی بنیاد جو ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے خلاف ایک تحریک اپنی جو ہے وہ بلند کی جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ دیا جا سکے. فقان صاحب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ الیکشن میں تو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس حوالے سے
آپ نے کیا لائے عمل بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو دیکھیں کروڑوں روپے لگانا اور الیکشنز میں اور پھر اس الیکشن سے الیکشن جیت کر پھر عوام سے وہ پیسے نکالے جاتے ہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ عام لوگ سیاست میں آئیں اور یہ جو پیسے کی ریت چل پڑی ہے نا اس میں ایک ختم ہو دراڑ جائے، ڈالی جائے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اسی ان وجہ سے کے ہی سارے آپ کا مسائل یہ ہیں۔ مین ایجنڈا ہے؟ ہمارا یہ مین ایجنڈا ہے کہ عام لوگ سیاست میں آئیں تاکہ جو پیسے کی ریت ہے نا اس کو روکا جا سکے۔ اب دیکھیں جو پیسہ لگاتا ہے، فار ایگزامپل میں نے اگر 15 کروڑ لگائے ہیں، 5 کروڑ لگائے ہیں، تو پھر الیکشن جیت کر میرا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے جو اپنے پیسے لگائے ہوئے ہیں وہ پیسے یہاں سے میں نکالوں، پھر جا کر میں عوام کی بھلائی کا سوچوں گا۔ تو اسی وجہ سے ہمارا یہ مقصد ہے کہ اس پیسے کے چلن کو روکا جا سکے اور عام لوگوں کو شعور دیا جائے کہ وہ خود آگے آئیں اور سیاست میں حصہ لیں اور اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے کام کریں۔ مطلب آپ بلدیاتی نظام کے بھی حق میں ہیں؟ بلدیاتی نظام کیونکہ مضبوط ہوگا تو ہماری جمہوریت اپنی اصل روح میں سامنے آئے گی۔ نچلی سطح پر، نچلی سطح پر تمام لوگوں کو اختیار ملے گا، تو اس کے ثمرات جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام بندے تک پہنچ سکتے ہیں۔ غالب صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے جو سابق سی ایم ہیں، ہمارے موجودہ ممبران اسمبلی ہیں، ان کی کارکردگی کی حد تک اب کتنی حد تک ان کے مطمئن ہیں؟ لیکن جو کارکردگی ہے وہ تو سامنے ہے، اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ اپنے سابقہ نمائندوں کی کارکردگی سے کس قدر مطمئن ہے۔ دیکھیں اب اس میں آپ اگر وزیر اعلیٰ کے اختیارات دیکھیں تو وزیر اعلیٰ کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، لیکن ان اختیارات کو اس سطح تک استعمال ہمارے عوام کے فائدے کے لیے نہیں کیا گیا۔ تو جس طرح کے ثمرات اگر ہم ملتان میں دیکھتے ہیں، اپنا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے پاس تو وزیر اعلیٰ سے کم اختیارات تھے، من کے صوبہ جو ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے جو علاقہ ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے ڈیولپ کیا۔ وہ ڈیولپمنٹ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آئی، جس طرح ڈیولپ ہونا چاہیے تھا اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ اسی ضلع کے معاملے کو دیکھیں تو یہ صرف جسٹ 2 دن کا کام تھا اور وزیر اعلیٰ شپ ملنے کے فوراً بعد بھی اعلان ہو سکتا تھا، لیکن اس معاملے کو بھی لٹکا دیا گیا، لمبا کر دیا گیا، اور آج اس معاملے پر یہاں پر آ کر یہ معاملہ پھنس چکا ہے ضلع میں۔ جی تو ہمیں تعلیمی نظام کے حوالے سے بتائیں، یہ بہتر ہے پڑھائی کے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ جتنے بھی ادارے مطمئن ہیں، جہاں کون سے ادارے مزید ہونے چاہیے مزید تعلیم کی بہتری کے لیے؟ توسا میں تعلیم کی بہتری کے لیے دیکھیں ہمارے پاس یونیورسٹی کا جو مین کیمپس ہوتا ہے اس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یونیورسٹی کا مین کیمپس کمی ہے، اس کی کمی ہے۔ ادروائز یہاں پر لوگ جو اپنا ایف ایس سی تک ہے ادارے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، تو اس میں تو یہ کور ہو جاتا ہے، لیکن یوں ساحل ساحل کہنے سے کیا خاک کنارہ آئے گا، اب دور غلامی جائے گا اور لے کے رہیں گے آزادی۔ قافلہ آزموں یہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ زمین کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، زمین کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے۔ بناتے ہیں، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، چشمہ یہیں سے نکلے گا، چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ علم بغاوت ہے یارو جو ظلم کے خونی پنجوں پہ، غاصب کے گھاگ شکنجوں پہ یوں بجلی بن کے برسے گا کہ دھرتی تھر تھر کانپے گی۔ یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈر۔ کتاب جو ہے وہ بچوں کی کہانیوں، بچوں کے ادب کے حوالے سے اپنا ایک کتاب ہے وہ انڈر پروسیس ہے، جن کے پرنٹ ہو گئی ہے، پرنٹ ہو رہی ہے، بس ابھی پبلش ہو گئی ہے تقریباً، تو وہ چند دنوں میں مارکیٹ میں آ جائے گی۔ تو افسانے میں لکھتا رہتا ہوں، میرے 2-3 افسانے اس وقت مقابلے میں شامل ہیں، تو ابھی دسمبر میں ان کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، تو ادب کے حوالے سے اردو ادب میں تھوڑا بہت کام کرتے رہتے ہیں۔ جی توسا کے نوجوان نوجوان میں کس چیز کا فقدان ہے؟ توسا کے نوجوانوں میں جو سب سے اہم کمی ہے
وہ دراصل اگر ہم ایز اے ٹیچر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے بچوں میں بنیادی طور پر جب شروع سے وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں اسٹیج پر آنے میں تھوڑی سی جھجک جی ہوتی ہے. بالکل. وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. ہوں. لوگوں کے سامنے آنے سے ان میں ہچکچاہٹ کا سامنا ہمیں نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑے سے ان میں اس میں فلاز ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ اسکولنگ کی وجہ سے مزید بہتر ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے علاقوں میں اسکولنگ کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے جی جی. تو بچوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بوسٹ ہو سکتا ہے. ادروائز ہمارے اسٹوڈنٹس کافی ٹیلنٹڈ ہیں. توسا کا نام بہت سارے اداروں بہت ساری جگہوں پر روشن کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری جو دھرتی ہے وہ بانجھ نہیں ہے. تو کانفیڈنس لیول کی تھوڑی سی کمی ہے ہمارے. سوشل میڈیا کتنا استعمال کرتے ہیں جناب؟ سوشل میڈیا میں وقت نکالنا پڑتا ہے سوشل میڈیا کے لیے بھی، کیونکہ آج کا جدید ڈیجیٹل دور ہے. تو اس ڈیجیٹل دور میں اگر ہم لوگوں سے ان کانٹیکٹ نہیں رہیں گے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. وقت کے ساتھ جو جدت آتی ہے اس جدت کو اپنانا ضروری ہوتا ہے. فارغ اوقات میں کیا مشاغل ہیں؟ فارغ اوقات میں ادب سے لگاؤ ہوتا ہے. جی. افسانے لکھنا، افسانہ نگاری کرنا، بچوں کی کہانیاں لکھنا. زندگی سے کیا سیکھا؟ زندگی سے میں نے یہ سیکھا کہ کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے. جی. کیونکہ فیس کرنا چاہیے. فیس کرنا چاہیے. آپ کے سامنے ہر موضوع پر آپ کے سامنے حالات جس قدر مشکل ہوں تو آپ جتنا بہادری سے ان حالات کو فیس کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. شکست کے خوف سے کبھی میدان چھوڑے نہیں جاتے کہ ہم اگر ڈر جائیں کہ بھئی میں اب ڈر جاؤں جی میرا مقابلہ جو ہے وہ روایتی سیاست دانوں سے ہے، میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا. تو شکست بھی ایک قسم کا فن ہے. ہمیں اس کو بھی فیس کرنا ہے اور جیت کو بھی ہم نے فیس کرنا ہے. تو دونوں چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہوتی ہیں. شکست کا کبھی خوف نہیں آنا چاہیے ہمیں. فرقان صاحب، نوجوان نسل، اسٹوڈنٹس اور پبلک کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی میسج دوں گا کہ اپنے حقوق کے لیے ان تمام کو متحد ہونا پڑے گا. کیونکہ اگر لوگ اپنے حقوق کے لیے متحد نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جن کے پاس اختیار موجود ہے، جو ہمارے با اختیار افراد ہوتے ہیں، وہ ان کے حقوق غصب کر لیتے ہیں. تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اگر ان کا حق کہیں پر تلف کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ان کو مزاحمت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر ان کو کچل دیا جائے. جی جی. ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.